30 ہجری کی، جس دن کے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حادثہ فاجعہ رونما ہوا۔ 18 ذی الحج یوم شہادت ہے حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر 26 ذی الحج کو قاتلانہ حملہ ہوا حضرت عمر فاروق پر رضی اللہ تعالی عنہ، اور 1 محرم الحرام تھا جبکہ آپ کی تدفین ہوئی۔ پھر 10 محرم الحرام جو ہے وہ کربلا کا سانحہ ہے۔ تو یہ ایام جو ہیں یہ عام طور پر مساجد میں وقف ہوتے ہیں شہادت کے موضوع پر گفتگو کے لیے۔ میں نے بھی کئی مرتبہ شہادت کا اسلام میں تصور کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر گفتگویں کی ہیں، کیسٹس بھی موجود ہیں، اب بعض چیزیں مطبوعہ شکل میں بھی ہیں۔ پھر حضرت عثمان کے مناقب پر اور شہادت حضرت عثمان کا تاریخی پس منظر، اس پر بھی میں تقریریں کر چکا ہوں۔ شہید مظلوم نامی میرا کتابچہ اس پر موجود ہے۔ سانحہ کربلا، اس کا تاریخی پس منظر، وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں، وہ بھی چونکہ کتابچے کی شکل میں ہے۔ اس اعتبار سے میں نے کئی سال سے اب ان موضوعات پر گفتگو نہیں کی، اس لیے کہ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہے وہ میری ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج پھر طبیعت اس بات کی طرف مائل ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کروں۔ میرے پیش نظر اس وقت شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخی پس منظر یا اس کے حالات و واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے، لیکن یہ در حقیقت خود حکمت قرآنی کا ایک موضوع ہے جس کے حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آج میں اپنی گفتگو کو اس ایک لفظ سے در حقیقت شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت عثمان کی شخصیت کے ساتھ لازماً شامل ہو گیا ہے، یعنی آپ کا لقب ہے ذو النورین، 2 نوروں والے۔ اس کا جو مفہوم سب لوگوں کے علم میں ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے حوالہ عقد میں آئی ہیں۔ پہلا نکاح ہوا ہے حضرت رقیہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہجرت حبشہ سے بھی قبل، یعنی سن 5 نبوی سے بھی قبل یہ نکاح ہوا ہے۔ اور اس نکاح کا ایک خاص پس منظر بھی اس کو ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایک شدید صدمہ لاحق ہوا تھا ابو لہب کے طرز عمل کی وجہ سے۔ حضور کی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ۔ ان دونوں کے ساتھ رشتہ تھا، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ کہ منسوب تھی، لیکن ابو لہب کے کہنے کی وجہ سے ان کے رشتہ توڑ دیا اور بڑی گستاخی کی حضور کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے حق میں غالباً زیادہ اس نے ہی تلخ گوئی اور گستاخی کا معاملہ کیا ہوگا۔ آپ نے بد دعا بھی کی کہ اللہ اس شخص پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے جس نے میری ذاتی توہین اس طریقے سے سامنے کھڑے ہو کر اور میرے ساتھ یہ اہانت آمیز معاملہ کیا ہے۔ تو اس کا واقعہ بھی پھر یہ ہے کہ وہ ایک قافلے کے ساتھ گیا شام کی طرف اور واپس آ رہا تھا کہ پڑاؤ ایک تھا اور اس پر خوف طاری ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ علاقہ وہ تھا جس کے بارے میں معلوم تھا کہ یہاں شیر ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ اس نے بڑا اپنے گرد آگ کا الاؤ بھی تیار کروا لیا تھا، لیکن ایک شیر رات کے وقت پھاند کر آیا ہے اور چیر پھاڑ کر چلا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کتوں میں سے ایک کتا جو ہے اس نے پھر اس کا کام تمام کیا ہے۔ ان حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش کے چوٹی کے گھرانوں میں سے بنو امیہ کے چشم و چراغ ہیں، حضرت عثمان بڑے اونچے گھرانے کے، انہوں نے پھر نکاح کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور نے بھی کس قدر کی ہوگی اس نکاح کی۔ تو پہلا نکاح تو یہ ہوا حضرت رقیہ سے، اور یہ شادی جو ہے الحمدللہ بہت کامیاب شادیوں میں سے ایک شادی تھی، لیکن یہ کہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار ہوئی اور حضور نے حکماً حضرت عثمان کو مدینے ہی میں روک دیا کہ تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ تاکہ تم دیکھ بھال کر سکو، تیمارداری کر سکو رقیہ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ بدر کے کچھ عرصے کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان بہت ملول اور غمگین رہتے تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ پوچھا کیا حال ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے بڑا صدمہ اور کس پر آئے گا۔
کہ میرا آپ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ منقطع ہو گیا، یعنی دامادی کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو، میرے پاس جبرائیل موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں دے دیا ہے۔ تو اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم جو ہے، بلکہ کہیے تیسری، اس لیے کہ سب سے چھوٹی پھر حضرت فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ سے بڑی حضرت ام کلثوم ہے، ان سے بڑی حضرت رقیہ، ان سے بڑی سب سے بڑی حضرت زینب تھی جو ابو العاص کے نکاح میں تھی۔ بہرحال حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضور نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ اس کا جو سب سے اہم نتیجہ نکلنا چاہیے وہ ذہن میں رکھیے، اگرچہ اب یہ دو لختے جگر کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان کے نکاح میں آ گئے، اس لیے ذو النورین، دو نوروں والا، یہ لقب آپ کا پڑ گیا۔ حضور کو حضرت عثمان پر انتہا درجے کا اعتماد تھا اور انتہا درجے میں آپ خوش تھے حضرت عثمان سے، ورنہ یہ رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اگر کسی داماد کے گھر میں کسی شخص کی بیٹی جو ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو کسی بھی اعتبار سے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر شریف انسان اس پہلے رشتے کو تو نبھاتا ہے، ہر شریف عورت اور لڑکی بھی نباہ کرنے کی کوشش کرے گی کہ جو بھی آئے جھیلے، برداشت کرے، لیکن یہ ہے کہ اس رشتے کو وہ منقطع کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن دوسری مرتبہ شادی یہ ظاہر بات ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ پورا اعتبار، پورا اطمینان، حسن سلوک کا پورا تجربہ جو ہے انسان کو نہ ہو چکا ہو۔ تو جس انداز میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی اپنی بیٹی کا ان کو دوسرے نکاح میں بھی دے دیا حضرت عثمان کے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انتہائی اعتماد اور ان کے حسن سلوک کا انتہائی تجربہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا تھا، ورنہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔